لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذين اصطفى. اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ غاشیہ کی طرف جا رہے ہیں. سورہ غاشیہ یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے اور ابتدائے بعثت میں یا اوائل بعثت میں کہہ سکتے ہیں، ان سالوں میں جب نبی کریم بعثت کے بعد مکہ میں تشریف فرما تھے اور سامنا ان کافروں کے ساتھ تھا جو رسول کی رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے اور قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے. خدا کو ایک حد تک مانتے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق مانتے تھے. تو ابتدا میں 2 ٹاسک یا 2 کام تھے جو کرنے تھے. پہلا کام یہ تھا کہ اپنی رسالت کو ثابت کیا جائے، کہ وہ مان جائیں کہ نبی ہے اور وعلیکم السلام یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اس کا اثبات کیا جائے. اور دوسرا جو مرکزی ہدف ہے، جو تمام رسالتوں کا اور تمام کتابوں کا مقصد ہے، وہ دوسری زندگی کا اثبات ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی کا اثبات، اور یہ کہ وہ والی زندگی اسی زندگی کا عکس ہوگی. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے دور میں جو کہ پہلا راؤنڈ ہے وہ رسالت کا اثبات ہے. رسالت کے اثبات کے لیے اس وقت کے لوگوں کی جو ایکسپرٹیز تھی، جو مہارت تھی، اسی کو استعمال کیا گیا. اور اس وقت اور تو ان لوگوں کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی ترقی کی جس میں وہ ترقی یافتہ شمار ہوتے، نہ تو ان کے پاس کوئی سائنس کے حوالے سے تھی، نہ ہی طب کے حوالے سے، نہ ہی
دوسرے مثال کے طور پر جادو اور کہانت اور دوسرے علوم میں مخفی کے حوالے سے یہ لوگ ماہر تھے۔ ان کی مہارت صرف اور صرف کلام عرب میں تھی۔ عربی کلام کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو کمال پر سمجھتے تھے۔ اب بہت اچھی کلام خلق کرتے، بہت اچھے شعر کہتے، بہت جامع اور بہت ہی معنی دار اور گہرائیوں میں اور خیالات کی دنیا میں بہت اونچی پرواز کے ساتھ کلام سامنے لاتے اور کلام کے مقابلے ہوتے۔ قرآن نے بھی اسی وادی میں ہی ان کو پچھاڑنے کا طے کیا اور ایسی کلام پیش کی کہ وہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، جس چیز کے ماہر ہیں، اپنی مہارت سے یہ جان سکیں کہ یہ کلام انسانی نہیں ہے اور یہ کلام آسمانی ہے، الہی کلام ہے۔ تب جا کر وہ اس کو علامت سمجھیں رسول کی رسالت پر۔ قرآن معجزہ اسی لحاظ سے ہے عربوں کے لیے، یہ معجزے کا ایک درجہ ہے۔ قرآن صرف اس لحاظ سے معجزہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض خطباء یا بعض ابتدائی سمجھ کے لوگ اکثر اس کی بلاغت اور فصاحت اور ادبی لحاظ ہی کو معجزہ قرار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن بہت سارے حوالوں سے معجزہ ہے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ دوسرے حوالے جو قرآن کے معجزہ کے ہیں وہ اس کے علمی معجزات ہیں، علم کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے مختلف دوسرے جو انسانی ضرورت کے اور انسانی نفسیات کی باتیں ہیں اس حوالے سے، غیب کی خبروں کے حوالے سے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انسانوں کی معلومات یا انسانوں کی رسائی سے بالاتر ہیں۔ اس زمانے میں تو ناممکن ہے کہ اس قسم کی معلومات یا اس قسم کے حالات یا اس قسم کا اخلاق یا اس قسم کے دوسرے سلجھانے والے مسائل بیان ہوں یا کسی نے پہلے بیان کیے ہوں۔ تو یہ سورہ غاشیہ بھی اسی حوالے سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے۔ بس دو حوالے اس میں بھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا اعجاز قرآنی سامنے لانا ہے اور دوسرا بات آخرت کی کرنی ہے جس سے کہ لوگ غافل تھے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہونے والا ہے اس کو مختلف ناموں سے ذکر کیا جائے، جیسے کہ ابھی اس میں سورہ غاشیہ میں اسی واقعے کا نام غاشیہ رکھا گیا ہے۔ غاشیہ جو صرف کے ماہر بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ غاشیون، غاشیان، غاشیون، غاشیان، غاشیون، غاشیتن، غاشیہ چوتھا صیغہ بنتا ہے اس میں فاعل کا اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ غشا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والی، چھپا دینے والی۔ تو قیامت تقریباً اس انداز میں آئے گی کہ ہر چیز کو ڈھانپ کے رکھ دے گی، ڈھانک کے رکھ دے گی اور ایک کور ہوگا، ایک ایسے ہوگا کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوگی، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی قیامت، یوم القیامت۔ سورہ غاشیہ اس کے پڑھنے اور تلاوت کے فوائد پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے کیا انسان حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ وہ انسان جو صرف اس کے الفاظ کو تکرار کر سکتا ہے، جو معنی نہ بھی سمجھے صرف تکرار کرے تو وہ کیا پا سکتا ہے۔ پہلے وہ جو فائدے آخرت کے ہو سکتے ہیں اس بارے میں نبی کریم سے حدیث ہے کہ جو شخص سورہ غاشیہ کو پڑھے گا تو
اس کو حساب میں آسانی نصیب ہوگی۔ حساب میں آسانی بھی خود ایک نعمت ہے جس کو نصیب ہو کہ آخرت میں حساب اس کا کیا ہو، آسان ہو جائے، اس کے زیادہ دیر اس کو وہاں دربار الہی میں اور اس مشکل مرحلے میں رکنا نہ پڑے۔ تو جو سورہ غاشیہ کو اس نیت سے تلاوت کرے گا تو اس کو کیا ہوگا، اس کو حساب میں آسانی نصیب ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہے کہ جو شخص سورہ غاشیہ کو اپنے نوافل اور فرائض میں پڑھے گا تو خدا کریم اس کو اپنی رحمت کی چادر نصیب کرے گا، کور ہوگا، اس کی رحمت کے کور میں آئے گا۔ غاشیہ کا مطلب بھی ڈھانپنے والا ہوتا ہے، تو وہ رحمت الہی کی چادر کے نیچے آ جائے گا اور جہنم کے عذاب سے بھی امان میں رہے گا۔ اس کے بعد وہ فوائد جو اس دنیا میں اس سورت کی تلاوت سے ہو سکتے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں اور ضرورت بھی انسانوں کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض بچے ڈرتے ہیں، بچے ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے نیند میں یا نیند سے باہر، ویسے ہی خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ غاشیہ کو پڑھا جائے اور اس بچے پر پھونکا جائے، باذن اللہ اس کی یہ ڈر اور خوف کی حالت ختم ہوگی اور سکون میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ حتیٰ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حیوانات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، حیوانات میں خوف اور ڈر کی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ممکن ہے کہ آپ احباب میں سے کسی کے حیوانات یا چوپائے وعلیکم السلام نہ ہوں اور نہ ہی ان چیزوں سے واقف ہوں، لیکن جن کے ہاں ہیں اور جو ان چیزوں سے واقف وہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات حیوانات ایسے ہی کھڑے کھڑے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وعلیکم السلام، اور کسی رکاوٹ کے بغیر بھاگتے ہی بھاگتے جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، ایسے ہی بلا وجہ، ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ حیوان جو ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ ڈر گیا ہے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے سورہ غاشیہ اچھا ایک علاج ہے، اور پڑھی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس حیوان پر، اور اس حیوان کو ڈر سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ سورہ غاشیہ سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ اگر دانت میں کسی کے درد ہے، داڑھ میں درد ہے جی، اور یہ جو چیزیں ہم بتاتے ہیں یہاں، یہ احباب اگر آپ میں ذوق ہو اور حوصلہ، کسی بھی کام کے لیے حوصلہ سب سے بڑی چیز ہے، نہیں تو کام تو آسان ہوتے ہیں، اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں، حوصلہ چاہیے۔ حوصلہ رکھ کر یہ جو ہے صورت ذہن میں رکھیں، یا جتنی چیزیں بھی ہم بتاتے ہیں صورتوں ذہن میں رکھیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی حفظ کریں یا یاد کریں، کسی کے بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ کیا کریں، قرآن سے اس کا علاج پیش کر دیں جی۔ تو اگر آپ میں کچھ ہمت ہوئی تو انشاءاللہ بندے کو فرق پڑے گا اور آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، ہاں جی، اور پیر صاحب جو ہے وہ مانے جائیں گے اور پیر کی چلنا شروع ہو جائے گی، ہاں جی، کچھ ہی عرصے میں آپ پہنچ جائیں گے، پھر پہنچے ہوئے پیر بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال فائدہ ہے ان کا، اور فوائد حاصل کرنے کے لیے حوصلہ البتہ چاہیے۔ خوب اگر کسی کے داڑھ میں درد ہو اور یہ سورہ غاشیہ پڑھ کر پھونکی جائے تو اس کو سکون مل جائے گا باذن اللہ۔ اگر اس کے علاوہ
اگر کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ان پر کوئی پھونک کر ان کو کھائے گا تو اس کے جو مضر اثرات ہو سکتے ہیں کھانے پینے کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بعض چیزوں کے کھانے سے لوگ ڈرتے ہیں یا ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ چیز فلاں مسئلے کا باعث بنے، تو سورہ غاشیہ کو پڑھیں اور وہ اس کو کور کر لے گی اور ڈھانپ لے گی اور اس کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچا لے گی۔ یہ تو تھے اس کے الفاظ کے پڑھنے اور تلاوت کرنے اور دم کر کے پھونکنے کے فوائد۔ اب آتے ہیں اس کے جو اصلی اور مد نظر ہیں، خدا کریم نے جو معانی ہمارے لیے اس میں رکھے ہیں، ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ بات کا آغاز خدا کریم سوالیہ انداز میں کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قرآن کے بیان کا انداز اس طرح ہے جیسے دو افراد بیٹھے ہوں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں، بڑی لمبی باتیں، اس میں پھر ہر قسم کا طریقہ بات کرنے کا آتا ہے۔ مثلا ابھی بیٹھے بیٹھے خاص کریں ہاں وہ بات سنیے، جیسے دو دوست بات کر رہے ہیں یا دو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں تعبیر شاید اچھی نہ ہو یہ، لیکن یہ کہ جیسے مثلا خواتین باتوں میں بیٹھتی ہیں تو لمبی ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر ہر قسم کی بات، ہاں وہ فلاں بات سنی، ہاں تو یہ ایسے ہی نبی کے ساتھ باتیں آ رہی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ادبی لحاظ سے بھی مختلف زاویہ ہوتا ہے انسانی بیان کا۔ تو یہاں سوالیہ انداز میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ، یہ اب سوال نہیں ہے کہ نبی سے سوال کیا کہ آیا وہ خبر واقعاً آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، یا سننا ہے غاشیہ کے بارے میں بھی سننا ہے یا نہیں۔ ہاں تو مسلم ہے کہ نبی پہلے بہت ساری صورتوں میں قیامت کی باتیں، قیامت کے حالات اور قیامت کے سلسلے، اور نبی سے تو خود خدا کریم کی طرف سے آنے والی آیات اور صورتوں میں سن بھی چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ ہاں لفظ نیا ہے غاشیہ، غاشیہ کا لفظ جو ہے یہ نیا نام ہے اس کے لیے، قیامت کے لیے۔ تو خدا کریم نبی سے یوں فرماتا ہے حل عطا کا، تجھے پہنچی ہے خبر، حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی بات پہنچی ہے آپ تک، غاشیہ۔ اچھا غاشیہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں سے غاشا کی جو ہے وہ تفسیر، غشا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، کچھ چہروں پہ رونق چھائی ہوگی، اس لیے وہ دن کا نام رکھ دیا گیا غاشیہ، یعنی ڈھانپنے والی، قیامت جو کہ ڈھانپنے والی ہے، یعنی کچھ چہروں پر سیاہی سے ڈھانپ دیا جائے گا، کچھ چہرے رونق کے اور خوشی سے ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہے جی غاشیہ؟ فرماتے ہیں وجوہن یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن جو خاشع ہوں گے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خار ذلیل، اس طرح کے ہوں گے۔ خشوع اور خشیت دو لفظ ہیں، اس دن کل پرسوں بات کرنی تھی اس پر۔ خشوع انسان کے اندر جو خوف، ڈر اور خاص قسم کی کیفیت ہے جس میں دھیما ہو جاتا ہے انسان اندر سے، دل سے، اور جو خاشعہ کا باب ہے یہ اوپر سے، یعنی جسم انسان کا اس حالت میں ہو، یعنی سکڑ جائے، نیچے ہو جائے، دب جائے، ڈر جائے، خوف کی علامات جسم پر حاوی ہو جائیں، تو یہ ہوتا ہے خشوع، روب انسان کے جسم پر آ جائے۔ تو یہ ابھی چہرے کی بات ہے، تو چہرے کیسے ہوں گے؟ ایسے دھیمے ہوئے اور ڈرے ہوئے اور ان پر خاری اور
نیچ پن کا جو دھبا ہے یا وہ جو رنگ ہے وہ چڑھا ہوا ہوگا اور وہ خاشع ہوں گے۔ اچھا، کس وجہ سے؟ اے اللہ کیوں یہ چہرے جو ہے وہ خاشع ہوں گے، دبو ہوں گے اور ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے؟ عاملتن، کام کر کر کے، عمل کر کر کے۔ کون سے عمل؟ ناصبتن، عاملتن ناصبتن، عامل ہیں جو تھکے ہوئے ہیں، ناصبہ کہتے ہیں جو تھکے ہوئے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، کاموں کی تھکاوٹ ہے، یعنی دنیا سے تھکے ہوئے آئے ہوئے ہیں، دنیا میں ساری مصروفیات کرتے رہے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں۔ تھکے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کے کام کی ان کو اجرت نہیں مل رہی۔ تھکا ہوا تب آدمی ہوتا ہے، اگر آدمی کو اپنے کام کی اجرت مل جائے تو اس کی تھکاوٹ کیا ہو جاتی ہے؟ فی الفور ختم۔ اچھی اگر انسان کو اجرت مل جائے کام کی جو اس نے کیا ہے تو انسان کی تھکاوٹ رفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان بہت ہی اچھا احساس کرتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے اور وہ تھکا ہوا ہے بھی صحیح یا نہیں۔ لیکن اگر انسان نے کام کیا ہو اور کام کے بعد اس کو اپنا اجرت اس کو نہ ملے یا کم ملے، اگر نہ ملے یا کم ملے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دگنا تگنا تھک گیا ہے۔ پہلے کیا تھکا ہوا تھا، اب جو اجرت نہیں مل رہی تو اس کی تھکاوٹ کتنی ہو جاتی ہے؟ پہلے سے بھی۔ عاملتن، کام کیا ہے انہوں نے، یعنی پوری دنیا میں زندگی جو گزارا ہے، زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو اس زندگی کو گزارنا پہلے ہی ہم اس آیت میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اتنے اوکھ کر کے زندگی گزار کے آئے گا اور پھر آگے اللہ سے تیری ملاقات ہونی ہے۔ تو زندگی سب کے لیے مشکل ہے، کوئی بھی بندہ کہے کہ بھائی وہ بہت سوکھ ہے، ویسے وہ کہہ دے تو کہہ دے، کسی کی زندگی سوکھی نہیں ہے، چاہے جن کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں وسائل۔ پہلے بھی یہ دوستوں کو عرض کیا ہوا ہے کہ خدا کے وسائل کی تقسیم مختلف حوالوں سے مختلف ہے، مختلف چیزیں مختلف لوگوں کو دی گئی ہیں، سب کے پاس سب چیزیں نہیں ہیں، سب کے پاس سب چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ جو شہزادے ہیں مثال کے طور، بھائی وہ بھی اپنے دکھوں کی پوری ایک داستان رکھتے ہیں، سلسلے ہیں، ان کی مصیبتیں ہیں، تنگ ہیں، وہ بھی اسی طرح۔ ایسے نہیں ہے کہ زندگی بھائی ان کے لیے بھی آسان ہو کہ بات سے ٹھیک ہے جی ہر چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت تک انسان اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا جب تک کہ اس قسم کی زندگی کے قریب کوئی نہ جائے۔ اگر کوئی قریب ان کے جائے تو دیکھے کہ وہ ان کی زندگی میں تلخیاں عوام کی زندگی سے بہت زیادہ ہیں، دوسرے لوگوں کی زندگی سے زیادہ تلخ ہے ان کی زندگی۔ یہ قریب جانے سے پتہ چل سکتا ہے، ایسے نہیں کہ دور سے ہی بندہ صرف یہ دیکھ کر کے اوپر سے۔ وہ لوگ ان میں سے کتنے ہوں گے وہ چاہیں گے کہ وہ زندگی ان کو نصیب ہو جائے جو ان کی ہے۔ ہاں، ایک صرف مثال کے لیے کہتا ہوں کہ یہ جو نیند کی گولیاں ہیں ان کے لینے والے غریب لوگ نہیں ہوتے ہیں، کم وسائل والے لوگ۔ نیند کی گولیاں یہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے، کن کے لیے بنتی ہیں؟ ہاں، یہ انہی کے لیے بنتی ہیں جن کے پاس کیا ہوتے ہیں جی؟
بہت سارے وسائل ہوتے ہیں انہی کے لیے، کیونکہ ان کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اکثر ان گھرانوں میں نیند کی گولیاں اور یہ الرجی کی گولیاں اور یہ والی یہ جو مصیبت کی گولیاں اکثریت ہیں، یہ ساری کی ساری ادھر استعمال ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو وہ سکون سمجھ رہے ہیں وہ سکون نہیں ہوتا ہے، اس میں درد سر بہت ہے۔ بہرحال اس چیز کی تفصیل جب تک انسان اس وادی میں جاتا نہیں ہے نہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جس نے شادی کی نہیں ہو اتنے تک اس کو شادی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے آپ لوگ ہیں نا، مثلا ابھی شادی اکثر نے نہیں کی ہوئی تو کبھی بھی آپ کو ہم چاہے 100 دفعہ سمجھاتے رہیں نا کہ بھائی یہ اتنا بھی جو ہے نا میٹھا اور مزیدار گونٹ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ درد سر ہے جی۔ ابھی یہ ادھر ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو مجھے بات یاد آ گئی ہے۔ ہمارے جماعتی تھے لڑکے، شرارتی ہوتے ہیں ایسے 6، 7، 8ویں ان کلاسوں میں باتیں بہت، تو بس بہت زیادہ ہی شریر لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک لڑکا دوسرے کو کہتا تھا، کبھی کبھی کہتا تو تار کیا آج تینڈا ابا پھر تینڈی امی نو گالی میں کڑیں دے راتی مسیتی سردیوں کی راتیں تھی، ادھر سے بھائی کوزے بھر کے آ بھی رہا تھا اور ساتھ ہی جو ہے نا تیری امی کو گالی بھی دے رہا۔ تو بہرحال وہ جس کو آسان سمجھتے نہیں ہوتا، سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے جناب جا کر جو ہے مسجد میں آنا۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ یہ ان کے چہروں پہ جو غبار ہے، تھکاوٹ ہے، بے رونقی ہے، خشوع ہے، خاری ہے۔ عاملۃ ناصبہ یہ کام کر کر کے اور تھک تھک کے، ناصبہ اس لیے ہیں، تھکے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کو اجرت نہیں مل رہی ہے۔ یہ دنیا میں کمائی کرتے رہے ہیں، یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم بہت کما رہے ہیں، سارا کا سارا جو انہوں نے کمایا ہے دنیا میں کیا ہے وہ سارا چھن چکا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ جو انہوں نے اپنی طرف سے محنتیں کی ہوئی ہیں، محنتیں ساری کیا ہو گئی ہیں، عقارت چلی گئی ہیں۔ اتنا بنا کر اب چھوڑ کے آ گئے ہیں، ساتھ بھی لانے نہیں دیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، محنتیں ساری ضائع ہو گئی ہیں۔ اس لیے کیا کیا گیا ہے، وہ تھکے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح پھر آگے کیا، نہ صرف اتنا کہ بھائی پیچھے کیا نہیں ہے تو ساتھ نہیں لے آ سکے، اجرت نہیں ملی، بلکہ چونکہ اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے تیاری نہیں کر رہے آئے ہیں، اس لیے یہاں جہنم آگے منہ کھول کے ان کے لیے کھڑی ہے، جہنم کی آگ ان کے لیے موجود ہے۔ اور یہ اب کیا ہے، تسلا نارن حامیہ، اب جائیں گے گرم آگ میں، تپتی آگ میں یہ جھلسیں گے۔ تو یقیناً اور بھی بندے کو پتا ہو کہ کام بھی کیا ہے، اجرت بھی اس کام کی نہیں ملی ہے، تھکاوٹ وہ علیحدہ، اور یہ بھی پتا ہو کہ اب اس کے بعد کوڑے پڑنے والے ہیں، مار پڑنے والی ہے، آگ میں دھکیلا جائے گا، تو ان چہروں کی حالت کیا ہوگی؟ یقیناً وہ چہرے کیا ہو جائیں گے، وہ ایسے ہی غبار آلود لگیں گے، میلے لگیں گے، اور
بدبخت لگیں گے۔ پھر کیا آگ میں ڈال دیا جائے گا اور بس ختم کہانی ادھر؟ نہیں، بھوک بھی تو لگتی ہے، کام کیا ہوا ہے اور تھکے ہوئے ہیں تو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ پھر تس کا من عین آنیہ، ان کی جو تواضع کی جائے گی، پانی تو مانگیں گے، پیاس ہوگی تو ان کو گرم پانی سے تواضع کی جائے گی، وہ بھی کھولتا ہوا پانی۔ بعض دوسری ان میں ہے کہ پیپ جیسا پانی، کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے گا اور پئیں گے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، کوئی کہے گا کہ میں نے نہیں پینا، ہاں بس مر جاؤں گا، پینا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیے گا۔ پیاس اتنی لگی ہوگی، مر بھی تو نہیں رہا ہے کہ مر جائے، کہ ختم ہو جائے، بے ہوش ہو جائے اور مر جائے اور خاتمہ ہو جائے، نہیں، جی بھی رہا ہے، پیاس بھی بے حساب لگی ہوئی ہے، آخر یہی پیے گا۔ اور کھانے کا کیا کرے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا بھی کھانا چاہے گا، وہ مانگے گا، پیش بھی کیا جائے گا، لیکن وہ کھانا کیا ہوگا؟ وہ جو خاردار جھاڑیاں، بدبودار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ ذریع کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ عرب کیونکہ جانتے تھے کہ وہ جو اونٹ خاص قسم کی جھاڑیاں کھاتا ہے نا، جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، کانٹے والی جھاڑیاں اونٹ کھاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے منہ کے اندر جو مسام بننے ہوتے ہیں وہ خاص قسم ہوتے ہیں، اس میں سوئیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے لیے، وہ ان کے لیے وہ کھانا پیش کیا جائے گا، ذریع پیش کی جائے گی، اور وہ کھائیں گے، کھاتے جائیں گے وہ، اور پھر جو ہے وہ ان کو پیاس لگے گی اور پھر ان کو کوئی پانی دیا جائے گا۔ تو یہ جو کھانا دیا جائے گا، آیا اس سے بھوک ٹل جائے گی؟ کہ بھائی بھوک انسان کی ختم ہو جائے اور انسان آرام سے پھر بیٹھ جائے کھانا کھانے کے بعد؟ کہتے ہیں نہیں، لا یسمنو، یہ نہ تو کوئی طاقت دیتی ہے، اس سے طاقت بھی نہیں ملتی، یہ جو ذریع کھانا ہے اس سے طاقت انہیں نہیں ملے گی۔ لا یسمنو، نہ ہی ان کو سمین کرے گا، موٹا کرے گا، یعنی موٹے نہیں ہوں گے اس سے۔ سمنا، سمن، یہ چربی چڑھنے اور موٹاپے کو اور پلنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یعنی غذائیت اس میں نہیں ہوگی۔ ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ اب تھوڑا کھا لیا ہے تو کیا ہو گیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے اور آرام سے بیٹھ جائیں، بس ٹھیک ہے اب 2 دن نہیں کھائیں گے، نہیں، بھوک دبا دب پھر بھی موجود ہے، کھاتے بھی جا رہے ہیں اور پھر بھی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں۔ جیسے کبھی آپ پانی پیتے ہیں نا، وہ خاص قسم کی کیفیت انسان کے جسم پیدا ہو جاتی ہے، پانی پیتے جاتے ہیں پھر بھی آپ کی پیاس ختم نہیں ہوتی، پیٹ بھر چکا ہے پھر بھی پیاس اب بھی اتنی ہی باقی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پانی پیا ہی نہیں ہے اور پانی کی بہت ضرورت ہے۔ کھاری پانی پئیں تو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سمندر والا کھاری پانی، اس سے بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ تو تھی ان کی داستان، جو ایک طرف کے چہرے جو خاری اور غباری میں بھرے ہوئے ہوں گے اور مٹیالے ہوئے ہوں گے، غم، تھکاوٹ، دکھ، درد، مصیبتیں دیکھنے کے لیے ان کے چہرے اس طرف، دوسری طرف ایک اور طرح کے چہرے بھی ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ، دوسرے دن دوسری طرف ایسے چہرے بھی ہوں گے جو اس دن نائمہ ہوں گے۔ نائم چہرہ اس کو کہتے ہیں جس سے نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے، چہرے سے نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ خود چہرہ بتاتا ہے کہ بندہ نعمتوں میں رہتا ہے، آرام میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے،
کھانے پینے کے حوالے سے مشکل میں نہیں ہے، نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، خود ہی چہرہ بتا دیتا ہے، تو اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو نائمہ ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو کر کے آئے ہیں خود بخود ہی ان کے ساتھ اس کا اجر ان کو ملنا شروع ہو گیا ہے، ان کے ساتھ جو ٹریٹ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ان کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو ان کو اجر ملنے والا ہے، بلکہ خدا کریم تو جیسے کہا ہوا ہے کہ اجر انسان کو دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے، انسان کا اچھائیوں کا اجر دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، خود بخود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی محنتیں اور کوئی نہیں ہے، نہ ان کی اس کی چلاکیاں ہیں، بلکہ اس کی نیکیاں ہیں، اس کی صاف کردار ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور جنت کا ایک رخ ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ کیا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ کس طرح نائم ہیں اور شاداب ہیں اور خوش ہیں اور بہت ہی ایسے پر رونق نظر آ رہے ہیں۔ لسعیہا راضیہ، وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ راضی ہیں اس پر، یعنی جو ان کو اجر مل رہا ہے وہ خوش ہے، ان کو کوئی، انہوں نے اگر راتیں جاگ کر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں کی مدد کی ہے، سچ بولا ہے، سخاوت کی ہے، لوگوں کی بخشش کی ہے، ماں باپ کی عزت کی ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اپنے اوپر مشکلات لی ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، کتنے کام اوکھے کر کے آئے، اب اس کا جب اجر اس کو مل رہا ہے تو وہ اس پر خوش ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے کاش ایک اور زندگی ملے، میں پھر سے جا کر یہی کام کروں۔ لسعیہا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر وہ کیا ہے، راضیہ، راضی ہے، خوش ہے، اس لیے کہ جو اجر اس کو اتنا جو اچھا مل گیا ہے اور اس کو پتہ چلا ہے کہ اب میری زندگی اس کے بعد ساری زندگی کب تک، خالدین فیہا تک خوش رہے گا اور موجیں کرے گا، وہ جو چاہتا تھا اب ملے گا، جو مشکلات اس نے اس وقت سہی تھیں اب وہ مشکلات ختم ہیں، اب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ کیا ملے گا اے اللہ، تفصیل تھوڑی بتا دیں۔ فی جنت عالیہ، جنت میں ہوگا اور اعلیٰ درجات میں ہوگا، جنت عالیہ میں ہوگا۔ اچھا اے اللہ، بعض اوقات دنیا میں بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں، حالات تو اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے رولے ہی بندے کی زندگی تلخ کیے رکھتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو ہر چیز اوکے ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن دنیا کے رولے جو ہے وہ مثلا ادھر ادھر سے، فرض کریں کہ وہ بندہ جس کو کوئی مشکل نہیں ہے، سب چیزیں آسان ہیں، اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جی فلاں جگہ زلزلہ آ گیا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، فلاں سیلاب آ گیا ہے، فلاں جگہ اس طرح ہو گیا ہے، یا ہمسائے میں وہ بندہ جو ہے جو کل ادھر موجود تھا وہ فوت ہو گیا، یا اپنا کوئی عزیز و اقارب کسی مشکل کا شکار ہو گیا، یعنی ذہنی طور پر انسان ٹارچر میں رہتا ہے، ہر چیز ہے پھر بھی اچھا وہ فلاں عزیز بیمار ہے، اپنا کوئی چھوٹا عزیز بیمار ہے، کوئی ساتھ والا بیمار ہے، کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی بھائی کسی ہم مسئلے کا شکار ہے، یہ خوب بیسیوں تیسیوں اتنے تکلیف دہ چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں، چاہے اپنی زندگی آسانیوں میں ہو لیکن آس پاس کی مشکلات اس کو مشکل میں رکھتی ہیں، تکلیف میں رکھتی ہیں۔ تو ادھر کیا ہوگا، ہے اللہ جنت میں تو چلے پہنچ گیا، اپنی کمائی بھی بہت خوشی سے اس نے لے لی اور اجر اس کو مل گیا، جنت میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی ماڑی گل نہیں سنے گا، اس کے کانوں تک کوئی ماڑی گل، کوئی خراب، کوئی تکلیف دہ بات، کوئی ایسی جو اس کے لطف اور اس تلذذ میں کوئی خلل ڈالے، ایسی بات اس کے کانوں تک ہی نہیں جائے گی، کوئی ماڑی خبر اس کے پاس جائے گی نہیں، بس صرف خوشی ہوگی، لذت ہوگی اور
رونق ہوگی، محفل ہوگی، پینا ہوگا، پلانا ہوگا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو، کوئی بےہودگی، کوئی ہوتا ہے نا بعض اوقات بےہودگیاں ہی، لوگوں کی بےہودگیاں ہی جو ہے وہ بندوں کو بے مزہ کر دیتی ہیں، کہ جو آس پاس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی سے تکلیف بندے کو ہوتی ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہیں ہو۔ کیا ہوگا؟ فیہا عین جاریہ، جنت میں چشمے جاری ہوں گے، ہاں، یعنی آپ کی آنکھوں کی تراوت کے لیے، آنکھوں کو مزید خوشیاں دینے کے لیے، تلذذ کے لیے آپ کے سامنے عین جاریہ۔ اب پوری یہ جنت کے جو ہے نا ایک منظر ہے، جنت کا منظر ہے جی، یہ عین جاریہ، چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، بلند تختے لگے ہوئے ہوں گے، مسندیں ہوں گی، بلندیوں پہ بیٹھے ہوں گے، ہاں، اونچے اونچے تختے اور اونچی مسندیں ہوں گی اور اس پر وہ براجمان ہوں گے۔ مرفوعہ، سرر کہتے ہیں تختوں کو اور مسندوں کو، ہاں، یہ جو بادشاہوں کے تخت معروف ہیں، مرفوع ہوں گے، بلند ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور اکواب، کوب ہوں گے، پیالے ہوں گے، خاص قسم کے پیالے اور بنے ہوئے جام، موضوعہ، جو کہ رکھے ہوں گے وہاں، ان کے آس پاس میں ڈھیر سارے پڑے ہوں گے کہ بھائی جب بھی چاہیں جیسے چاہیں اٹھا لیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور نمرق ہوں گے، یعنی تکیے ہوں گے۔ یہ انسانوں کے جو محفلوں کے جو سکون کے ٹائم ہے، اس کا جو بہترین منظر ہوتا ہے اسی کو پیش کر۔ انسانوں میں دلچسپ، سکون والا اور بہترین جو ایک منظر بن سکتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان بیٹھے ہوں، بڑے ریلیکس بیٹھے ہوں، تکیے لگے ہوں، اچھی صاف جگہ ہو، بلند جگہ ہو، کھانے پینے کا انتظام فل ہو، کوئی کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ہوں، بس باتیں ہوں، محفل ہو، ہنسی ہو، مسکراہٹیں ہوں، کہکہے ہوں۔ انسانی محفلوں کا سب سے جو بلند مقام انسانوں کے تصور میں موجود ہے وہ یہی ہے، جب انسان اگر اپنی خوشی کا کوئی اہتمام کرتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے لیے کھانے پینے کا، بیٹھنے کا اور لطف اٹھانے کا اہتمام کرتے ہیں اپنی ریلیکسیشن۔ تو یہ بھی بالکل وہی ہے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور رکھے ہوں گے تکیے ترتیب سے، بڑی دھیان سے اور ایسے اچھے انداز میں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور فرش ہوں گے، نفیس فرش ہوں گے جو بچھے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان بہت صاف ستھرے اور ملائم قسم کے فرش پر، کارپیٹ پر بیٹھے چلے، اس کو دیکھے، اس میں بنے ہوئے جو پھول اور وغیرہ جو رنگ برنگے سلسلے ہوتے ہیں، یا اس کو نرمی کی وجہ سے اس کے اوپر بیٹھے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، ٹیک لگا کے بیٹھے، ایسے یہاں تک جنت کا وہ جو منظر۔ پس غاشیہ کا معنی کرتے کرتے دونوں طرف کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ جو غشاوہ، یہ جو پردہ، یہ جو ڈھانپنا ہوگا، چہروں کا ڈھانپنا، چہروں پہ خاص قسم کی تہ چڑھ جائے گی، یا تو مٹی کی، غبار کی، غم کی، غصے کی، دھول کی اور سیاہی کی تہ چڑھی ہوئی ہوگی، یا پھر نعمت، خوشی، رونق، شادابی کی تہ چڑھی ہوگی۔ پس وہ دن غاشیہ کہلاتا ہے کہ بعض چہروں پہ وہ حالت چڑھائے گی، بعض چہروں پہ یہ حالت چڑھائے گی، تو اس دن کو کہتے ہیں یوم الغاشیہ۔
غاشیہ کا دن ہے۔ یہ تفصیل بتانے کے بعد خدا کریم انسانوں کو خطاب کر کے انسانوں کی طرف بات کا رخ موڑتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر ابھی تک بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں۔ افلا ینظرون الی الابل، اس آیت سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے، آیت نمبر 17 سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔